جوہر صاحب، جس دن سے اوزی گروپ نے سیالکوٹ سٹیلینز کی فرنچائز خریدی ہے نا 185 کروڑ میں، وہ دن اور آج کا دن روز سیالکوٹ سٹیلینز کا کوئی نواں کانڈ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سیالکوٹ سٹیلینز کی جو مینجمنٹ ہے ان سے میرا سوال ہے، تسی کل شل نہیں پڑھے سن؟ جس دیہڑے فرنچائز لئی سی کوئی آیت الکرسی بندہ پڑھ لینا ہے، کوئی الحمد شریف، کوئی درود شروع پڑھ کے اپنے اتنے پھونگ شونگ دیتا ہے، تانوں تو بڑی سخت نظر لگ گئی ہے۔ کی چکر ہے؟ کوئی تسی کسی رشتہ دار نو انکار کر دیتا ہوئے، کوئی رشتے دا معاملہ، کوئی پیسے پوسے نہیں دیتے ہون ہیں؟ کی کر رہے ہو یار؟ 185 کروڑ کی فرنچائز لینے کے بعد 185 کنٹروورسی سامنے نکل کر آ گئی ہیں۔ اس ٹائم سوشل میڈیا گرم توا بنا ہوا ہے سیالکوٹ سٹیلینز کو لے کر، اور وہ پہلے دن سے بنا ہوا ہے۔ پراٹھے سیک لیں اب آپ جا کر اس توے کے اوپر۔ سیالکوٹ سٹیلینز اتنی زبردست فرنچائز، اتنی لیجنڈری جسے کہتے ہیں لیگسی، بیڑا گرک۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب لیٹسٹ ان کی سنو سر۔ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے، شاہد میمن صاحب کے نام کا ایک بندہ ہے، بیٹھا ہوا ہے جہاز میں، اور وہاں سے جہاز میں بیٹھ کے وہ بتاتا ہے جی کہ میں نے کوئی 180 کروڑ کے قریب نا پی سی بی کو رقم پے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس پروف ہے، ٹھیک ہے، ساری ٹرانزیکشن، یہ ٹی ڈی ڈی جو بھی ہوتی ہے، اور مجھے پی ایس ایل والے فرنچائز نہیں دے رہے، اور پلس انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں 76% سٹیکس کا مالک ہوں۔ تو حمزہ جو ہیں سیالکوٹ سٹیلینز کے اونر، وہ میری اجازت کے بغیر فرنچائز کے شیئرز دوسرے لوگوں کو بیچ رہے ہیں۔ اور وسیم بھائی کا نام آ گیا اس میں، وسیم اکرم کا، آپ نے چودھری وسیم اکرم، وسیم بھائی بھی مفت میں رگڑے گئے ہیں۔ یہ اس ساری کنٹروورسی میں یہ سب سے بڑی کنٹروورسی ہے اس ٹائم۔ پی سی بی پہ الگ لوگ تپے ہوئے ہیں، سیالکوٹ پہ الگ لوگ تپے ہوئے ہیں۔ اب ساری سٹوری کیا ہے؟ یہ جو اب تک میں نے جو فائنڈ آؤٹ کیا وہ یہ ہے، حمزہ میمن صاحب جو ہے نا، یہ نام نہیں میں لوں گا، ان کو ہاکی کے نا ہمارے کافی بڑا نام ہے، پرانے کھلاڑیوں میں سے بہت بڑا نام، انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا یہ سپورٹنگ سرکل میں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ وسیم بھائی کے ساتھ بھی ان کو شاہد صاحب کو انٹروڈیوس کروانے والے وہی ہاکی کے سابقہ پلیئر ہیں۔ یہ جو صاحب ہے نا، یہ وہی ہیں، یہ اپنے آپ کو آپ کہہ لیں اونر بتاتے ہیں الفا گروپ کا۔ یہ الفا گروپ کا اپنے آپ کو اونر بتاتے ہیں، اسی الفا گروپ کا جن کے بارے میں خبر آ رہی تھی کہ ان کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے ان کے ساتھ، اوزی گروپ کے ساتھ، اور یہ بنے گا الفا اوزی سپورٹس، ٹھیک ہے۔ اور اسی الفا گروپ نے 76% یا 75% سٹیکس خرید لیے تھے، وہ خبر آئی تھی نا، وہ یہ بیسیکلی یہ گروپ ہے، یہ شاہد میمن صاحب۔ اب شاہد میمن صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے پیسے دے دیے ہیں، سارا کچھ کر دیا ہے، مجھے اونرشپ نہیں مل رہی فرنچائز کی۔ اب نا شاہد صاحب بھی نا ڈوبیس کریکٹر ہیں، پوچھے کیسے؟ سر آپ کہتے ہیں آپ نے 175-180 کروڑ دیا ہے، ایک تو آپ پورے ڈاکومنٹڈ پروف جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور آپ پھر کر کے نکل گئے ہیں آسٹریلیا سے، بقول آپ کے آپ آسٹریلیا سے آئے ہیں، تو سر آپ واپس کیوں چلے گئے ہیں؟ یہاں میڈیا کے سامنے آئیں، یہاں پر آپ پی ایم صاحب کے سامنے جائیں، آپ نے سر پی ایس ایل میں فرنچائز لی ہے، 175-180 کروڑ لگایا ہے، آپ واپس آسٹریلیا کیوں چلے گئے ہیں؟ میں 150 لایا ہوئے نا کدھرے، اور میرا 150 آگے پیچھے ہو رہا ہو، سرکار میں ایسی کی تیسی میں جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا، میں پوری قمیض ہی کھینچ لیتا ہوں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنا 150 پورا کر کے میں قمیض واپس کر دیتا ہوں، بےمانی کبھی نہیں کی، لیکن آپ میرا 150 لگا ہو، میرے یہ حالات ہوتے ہیں، وہ آپ کا تو 175-180 کروڑ لگا ہوا ہے، یہ کیا چکر ہے سر؟ آپ واپس کیوں چلے گئے ہیں؟ میڈیا کے سامنے پروفس لے کر آئیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتائیں، آپ نکل گئے ہیں۔ ایک تو آپ کا یہ جو کیس ہے، یہ جو چیز ہے، یہ آپ کی بات کو ڈوبیس بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپیل کر رہے ہیں پاکستان کی عوام سے کہ آپ کی مدد کرے، میمن کمیونٹی سے، آپ حکومت سے کیوں نہیں اپیل کر رہے؟ اتھارٹی تو آپ کے ساتھ اگر سکیم ہوا ہے تو اتھارٹی تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، ان کو آپ کی مدد کرنی چاہیے نا، ان سے آپ نے اپیل ہی نہیں کی، آپ میمن برادری سے کیوں اپیل کر رہے ہیں؟ مجھے وہ بھی چیز نہیں سمجھ میں آئی۔ اچھا، ڈاکومنٹڈ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے، اگر تو یہ وہی ڈاکومنٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے شاہد صاحب،
تو سر اس ڈاکومنٹ کی ردی برابر ویلیو نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ اس ڈاکومنٹ کے اوپر جی ایم فائنانس پی سی بی, تانوں پتہ ہے جی ایم فائنانس کون ہے پی سی بی دا؟ تانوں کٹا دیکھے پتا ہونا ہے. بلال نام ہے ان کا. بلال, ایک سیکنڈ رکو یار, تمہیں پورا نام بھی بتا دیتے ہیں. بلال صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ بلال غنی, بلال حنیف. بلال حنیف ہیں جی ایم فائنانس اینڈ اکاؤنٹس, ان کے سائن بھی ہیں اس کے اوپر. لیکن شاید صاحب اس کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے کہ پی سی بی اس چیز کو تو اتھینٹیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی اور ان کی 179 کروڑ کی فرینچائز فی دینے کی بات ہوئی ہے. اسی میں نیچے جو دوسرا پیراگراف ہے نا اس ڈاکومنٹ میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ پی سی بی تب تک ایگریمنٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو ہم 76% کے سٹیکس دے رہے ہیں یا اونرشپ دے رہے ہیں یا ٹھیکے پہ 76% کے شیئرز آپ کو دے رہے ہیں سیالکوٹ اسٹیلیئنز میں, جب تک آپ پی سی بی کے آفیشیل اکاؤنٹ میں پیسے نہیں جمع کراتے. تو اگر آپ نے پی سی بی کے آفیشیل اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہیں اور پی سی بی مکر گیا کہ پیسے نہیں آئے, سر یہ بہت بڑی بات ہے. آپ پی سی بی پہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پی سی بی کو کورٹ میں لے کر جانا چاہیے. تو اسی سوشل میڈیا تے ویڈیو پا رہے ہو. سر 180 کروڑ کے قریب کی اماؤنٹ ہے, آپ کورٹ میں لے کر جائیں پی سی بی کو. آپ پی سی بی کو کورٹ میں لے کر نہیں گئے. کدھر ہیں آپ کے ڈاکومنٹس, کدھر ہے وہ پروف, کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن؟ سر 180 کروڑ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ بات کی, کیا حال ہے جی, ٹھیک ٹھاک, جی بلال صاحب کو ذرا بلا لیں نا جی ایم فائنانس کو. اچھا جی, محسن نقوی صاحب نے جی ایم فائنانس کو بھی بلا لیا, ہاں جی ہون کی کرنا ہے. وہ ایک نا باہر جسے کہتے ہیں لوڈر کھڑا ہے, پیچھے اس کے ہم نے ترپال ڈالی ہوئی ہے. اچھا جی, کیا ہے جی اس لوڈر میں؟ نوٹوں کی دتھیاں 180 کروڑ لے کر آیا ہو نا لیکوڈ, تو وہ اندر ذرا منگوا دیں. ایسے تو نہیں آپ نے پیسے دیے ہوں گے. بینکنگ کی ٹرانزیکشن میں 100 چیزیں انوالو ہوتی ہیں. آپ کا بینک, پی سی بی کا اکاؤنٹ, کوئی بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کی کوئی جسے کہتے ہیں کوئی وہ کیا کہتے ہیں, کوئی اسکرین شاٹ, کوئی ڈی ڈی کی کوئی فوٹو, ٹھیک ہے, کوئی کسی بینک امپلائی کا کوئی لیٹر آپ کی طرف سے وہ کہ بھائی ہاں جی ہم نے ان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے دیے ہیں. 180 کروڑ کی بات ہو رہی ہے سر. میں نے آپ کو بتایا اتنے بندے نے 150 لینا ہوئے تو آر پار ہو جاتا ہے, تو آپ 180 کروڑ پی سی بی کو دے کر چپ کر کے نکل گیا کہ مجھے فرینچائز نہیں دے رہے. یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا تو بلال صاحب کا تو یہ اپنا شاہد صاحب کا کیس تو یہاں پر ہو جاتا ہے ڈوبیس. اچھا شاہد صاحب کے بارے میں لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے میمن کمیونٹی سے پیسے لیے ہیں کہ میں انویسٹ کر رہا ہوں پاکستان سپر لیگ کی فرینچائز میں, میمن کمیونٹی سے پیسے لے کے یہ پھر ہو گئے ہیں. ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے. باتیں میں آپ کو ساری بتاؤں گا جو لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے. اچھا میری سیالکوٹ اسٹیلینز میں کس سے بات ہوئی ہے اور سیالکوٹ اسٹیلینز کا کیا ورڈکٹ ہے, یہ آپ سمجھیں کہ بس سیالکوٹ اسٹیلینز کے نا آپ یہ سمجھیں کہ اونر نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی طرف سے کیا کیس ہے, ٹھیک ہے. دو کہ ان کا اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر بھی ان کی. یہ بات ہے کہ شاہد صاحب کے ساتھ اوزی گروپ کی بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اوزی گروپ کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. ان کے پاس 185 کروڑ نہیں تھے, انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے تھے, ان کے پاس کچھ پیسے تھے, باقی انہوں نے آگے پیچھے سے اکٹھے کرنے تھے, انہوں نے جلد بازی میں فرینچائز لے لی. اب یہاں پر نا لوگ پی سی بی کو بھی تڑکا لگا رہے ہیں کہ وہ جو ڈیو ڈیلیجنس آپ نے کرنی تھی, ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرنی تھی, کمپنی کا جا کے پروفائل چیک کرنا تھا, وہ سارا کدھر گیا. پی سی بی کے اوپر یہ ہیٹ آ رہی ہے کہ آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیوں نہیں کیا, آپ نے ایک ایسی کمپنی کو فرینچائز کیوں دے دی جس کے پاس پیسے پورے نہیں ہیں. سیالکوٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی میٹنگ بھی ہوئی تھی کسی ہوٹل میں کہ واللہ علم کہاں پر, جس میں سیالکوٹ اسٹیلینز کی مینجمنٹ کے کوئی لوگ تھے, نام انہوں نے مجھے نہیں بتائے کون تھے, لیکن انہوں نے آ کر سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے اپیل کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی پیار محبت کریں, ہم نے سیالکوٹ کی فرینچائز خریدی ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس میں پارٹنرشپ کریں. اچھا اب یہ کوئی غلط بات نہیں ہے ٹیکنیکلی, یہ ہوتا کیوں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بزنس مین جو ہے نا جب اس قسم کی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا تو وہ پارٹنرز بناتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو لیگز میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا
اس میں فوراً سے رزلٹ نہیں آتے. اس میں شروع میں آپ کو نقصان ہوتا ہے، پھر پہلے آپ کو نقصان ہوتا ہے، پھر آپ کا خرچہ اور آپ کا پروفٹ یہ بالکل برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل، یعنی کہ آپ کا خرچہ اور آپ نے جو کمایا وہ بالکل برابر ہو گئے، تو یعنی کہ پروفٹ کیا ہے؟ زیرو. خرچہ نکل گیا جتنے پیسے کمائے تھے لیگ میں سے. اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کے خرچے اور آپ کے جو اماؤنٹ ریٹرن آپ کو ملتی ہے وہ زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے، تو اس میں سے آپ خرچے نکال کے آپ اپنا پروفٹ بنانا شروع کرتے ہیں. بڑ یہ ہوتی ہے آگے سالوں میں جا کر. تو شروع میں بزنس مین جو ہے نا وہ اپنا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ کم سے کم کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بانٹ لیتا ہے کہ یار میں نے 100 روپے یہ انویسٹ کیا ہے، تو ایسا کرو 30 تو میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لے، 20 کی تو کر لے، 30 کی تو کر لے. اس طرح کر کے نا وہ 100 جو ہے وہ اپنا پورا کرتے ہیں. اب اس سے ہوگا کیا؟ جب نقصان ہوگا نا تو انیشلی اتنا زیادہ فیل نہیں ہوگا. کسی کو 30% کا ہوگا، کسی کو 20 کا، پھر کسی کو 30 کا، اس طرح کر کے. تو وہ شروع میں اتنا فیل نہیں ہوتا، پھر جیسے جیسے گریجولی وہ نفع شفع کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ انویسٹمنٹ بھی واپس آ جاتی ہے اور یہ وہ خرچہ ہوتا ہے. تو حمزہ یہ سیالکوٹ اسٹیلینز کی جو مینجمنٹ ہے اس کو یہ لگا کہ اگر ہم سیالکوٹ کے بزنس کمیونٹی کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس پیسہ تو ہے. انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا لیا، ڈرائی پورٹ بنا لی، اپنی ایئر لائن انہوں نے بنا لی، تو پیسہ تو ان کے پاس ہے. تو ان سے بات کرتے ہیں. یہ ہماری پی ایس ایل کی جو ہے فرینچائز، اس میں کوئی پیسے پوسے لگائیں، وہ ہوا نہیں. اچھا، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مطلب یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کر رہے ہیں، اسپیشلی ٹویٹر کے اوپر. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جناب سیالکوٹ نے ابھی تک پوری پیمنٹ کی نہیں ہے پی سی بی کو. اچھا، پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا اگر سیالکوٹ نے پوری پیمنٹ نہیں کی، ٹائم گزر گیا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیالکوٹ سے فرینچائز، سیالکوٹ یہ جو اوزی گروپ ہے ان سے فرینچائز لے لی جائے گی اور کسی اور کو دے دی جائے گی. پھر سامنے یہی چیز نکل کر سامنے آتی ہے. وہ ہے نا پارٹیکل اگنائٹرز والے، وہ 237 کروڑ تک گئے تھے. وہ سی ڈی وینچرز والے 235 کے 230 کروڑ تک گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، تو ان کو دی جا سکتی ہے. تو سیالکوٹ اسٹیلینز کا معاملہ بڑا جسے کہتے ہیں نا خراب پڑا ہوا ہے اس ٹائم. آئی ریئلی ہوپ کہ یار سیالکوٹ اسٹیلینز کی جو مینجمنٹ ہے اس سارے کھانچے میں سے نکل آئے، کیونکہ یہ نا سارے کے سارے الزامات ہیں، یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. میں آپ کو یہ یہاں پر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا کہ نہیں ایسے ہی ہوا ہے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جرنلسٹ نہیں ہوں بھائی، میں آپ کو آگے پیچھے سے ایک خبر ہے اس کے بارے میں جو عوامی رائے ہے نا وہ بتاتا ہوں. عوامی رائے یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری سٹوری بیان کی ہے اس سارے معاملے کے اوپر کہ چل کیا رہا ہے. شاید میمن کا کیا کیس ہے، ان کی ویڈیو کی کیا حقیقت ہے، وہ جو کہتے ہیں میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں ان کی کیا ریالٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس بندے کے آگے تو کوسچن مارک ہے بہت بڑا. تو وہ 70-80% چانس یہی ہے کہ شاید وہ کوئی فراڈ یا کچھ اسی طرح کا چکر ہے. وسیم بھائی کا بھی سن لیں، یاد آ گیا مجھے. کچھ لوگ کہتے ہیں وسیم بھائی کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی. نہیں، میری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق وسیم بھائی کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. وسیم بھائی کو بتایا گیا تھا کہ آپ آئیں سیالکوٹ اسٹیلینز کے پریزیڈنٹ کے طور کے اوپر، آپ کو 10% شیئر دیں گے فرینچائز کے. ٹھیک ہے، اور پلس آپ کو پریزیڈنٹ کی سیٹ دیں گے. وسیم بھائی اس چیز پر مانے تھے. اچھا، یہ بھی آپ کو ایک اندر کی بات بتاتا ہوں کہ سیالکوٹ اسٹیلینز کے ہی ایک بڑے نام نے وسیم بھائی کو منع کیا تھا کہ ابھی رک جائے. ان کو یہ جو صاحب ہے نا، ان کو کوئی میرا خیال ہے کہ شاہد صاحب سے نا مشک آنی شروع ہو گئی تھی کہ یار یہ کام نہ کوئی عجیب بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ صاحب سیالکوٹ اسٹیلینز کی 2 کوئی ہوئی تھیں تقریبات، ایک لاہور میں اور ایک شاید کراچی میں، وہ اس کا پارٹ بھی نہیں بنے اسی چکر میں. وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو کہا گیا کہ نہیں حالے رک جاؤ. یہ بھی کوئی بات مجھے پتہ چلی ہے. اب اس میں کتنی صداقت ہے یار اس کی میں کوئی اتھارٹی نہیں لے رہا. میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی اندر کی خبر یا سم تھنگ لائک دیٹ. یہ چیزیں میرے کانوں کو آئی ہیں، بالکل بوگس بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سیالکوٹ کی فرینچائز، سیالکوٹ اسٹیلینز کی مینجمنٹ کے اوپر، اوزی گروپ کے اوپر جتنے بھی یہ ایلیگیشنز لگ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے پی سی بی کو پے نہیں کیا، سم تھنگ لائک دیٹ، یہ بالکل زیرو فیک نیوز ہو. پی سی بی کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی تک، یہ ذہن میں رکھیے گا. نہ تو پی سی بی نے شاہد صاحب کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ٹھیک ہے،
اور نہ پی سی بی نے سیالکوٹ اسٹیلینز کے اونرز اوزی گروپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں پیسے نہیں پے کیے. تو لاسٹ دیکھا جائے گا پی سی بی کیا کہتا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ. سیالکوٹ اسٹیلینز بیسیکلی ملکیت پی سی بی کی ہے. پی سی بی جو کہے گا نا وہ حرف آخر کے طور پر مانا جائے گا. اس میں فلانا کیا کہتا ہے، ٹمکانا کیا کہتا ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن ابھی ایٹ دا مومنٹ اصل میں مجھے نا پرابلم پتہ ہے کہ مجھے یہ ہے کہ اچھا خاصا سیالکوٹ اسٹیلینز کا برانڈ ہے، وہ برانڈ کا امیج ٹارنش ہو رہا ہے. کبھی کوئی نتھو گھرا اٹھ کے کوئی بات کر دیتا ہے، کبھی کوئی بات کر دیتا ہے. یہ شاہد صاحب کا سارا کیس میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا، جس کی مجھے بھی بو یہی آ رہی ہے کہ یہ بندہ کوئی خود ہی فراڈ ہے. اسی نے تو وسیم بھائی کو بیسیکلی کہا تھا کہ میں آپ کو پریزیڈنٹ بھی بناؤں گا، ٹھیک ہے، سیالکوٹ اسٹیلینز کا، اور آپ کو 10% شیئر بھی دوں گا. یہ شاہد نے کمٹمنٹ کی تھی جو مجھے پتہ چلا وسیم بھائی سے. اچھا یہ بھی لوگ کہتے ہیں وسیم بھائی کی انویسٹمنٹ تھی. نہیں، وسیم بھائی کی انویسٹمنٹ وغیرہ کوئی نہیں تھی. وسیم بھائی اس آفر کے اوپر آئے تھے، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اب وسیم بھائی جیسا بندہ اگر سیالکوٹ اسٹیلینز کا پریزیڈنٹ بن جائے، 10% ان کو سٹیکس دے دیے جائیں تو کیا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اس طرح کے بڑے سودے ہوتے ہیں بھائی. تو وسیم بھائی بیچارے مفت میں رگڑے گئے ہیں. وہ ورلڈ T20 کور کر رہے ہیں ادھر بیٹھے، اور ادھر دیکھو ذرا ان کے نام پر لوگ فراڈ کر رہے ہیں. ہائے ہائے. تو آئی ریلی ہوپ کہ یار یہ جو بھی معاملہ ہے یہ اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو جائے. سیالکوٹ اسٹیلینز کے جو اونر ہیں اوزی گروپ والے، ان کے ساتھ اور مزید کسی قسم کا کوئی اسٹنٹ نہ ہو، کوئی کانڈ نہ ہو. ان کے لیے میں تو رمضان سٹارٹ ہو گیا، میں تھوڑے واسطے خصوصی دعا کراں گا یار کہ تھوڑے جڑے مسائل لینا وہ حل ہو جان، ٹھیک ہے. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ سیالکوٹ اسٹیلینز کے معاملات کیا. اگر تو اسموتھلی چل رہے ہیں نا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ پیسے پوسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے پوسے انہوں نے پے کر دی ہیں. کیونکہ پیسے نہیں پے کریں گے تو پی سی بی کب تک ویٹ کرے گا. پی سی بی نے کوئی ڈیڈ لائن تو دی ہوگی نا سیالکوٹ کو کہ بھائی یہ اس تاریخ تک پیسے جمع کریں. پی سی بی کب کی وہ فرینچائز بکی ہوئی ہے، مہینہ کھنڈ تو ہو گیا ہے یا ہونے والا ہوگا، اور ابھی تک پیمنٹ ہی نہ ہوئی ہو پی سی بی کو. ڈزنٹ میک اینی سینس. تو یہ لیٹسٹ کنٹروورسی جنریٹ ہوئی پڑی ہوئی ہے سیالکوٹ اسٹیلینز کے لیے. سیالکوٹ اسٹیلینز کے فین سے بھی گزارش ہے کہ دعا کیا کریں، چنگی پلی فرینچائز ہے. مجھے تو یار وہ گرین کلر والا لوگو ہی اتنا پسند آیا تھا. اوہو لائٹ سا نا موڈ بن رہا تھا میرا سپورٹ کرنے کا. کہیں میں ہی تو پنوتی نہیں ہوں، سوچا ان کو سپورٹ کرنے کا، اور ادھر جسے کہتے ہیں گھڑے ہی ٹوٹ گیا سیالکوٹ اسٹیلینز کا. اللہ خیر کرسی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے.